یا فتاح یا فتاح یا فتاح حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ذرا سوچئے کہ وہ شیطان جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے اولاد آدم کو جہنم رسید کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، کیا وہ پیچھا چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ تو چونکہ نماز سب نیکیوں سے اہم ہے، اس لیے شیطان نماز سے روکنے کے لیے بڑا زور لگاتا ہے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور انہی ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ کہ خدمت خلق ہی سب کچھ ہے، نماز نہ بھی پڑھی بخشش ہو جائے گی، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر مبہم اور واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے بھی شیطانی پراپوگنڈے پہ چل رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بندو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو، بے شک یہ بندوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخی بن جائیں، لہذا تم اس کی فریب کاریوں میں نہ آؤ۔ تو پتہ چلا کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کرنے کے لیے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا اے بندو، اس شیطان نے تم انسانوں ہی سے بہت ساری قوموں کو گمراہ کر کے جہنم رسید کر دیا، کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا۔ تفسیر روح البیان میں یہ موجود ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے اور خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، اور ان کا میلان خواہشات کی طرف ہوگا، اور ان کے امراء خائن اور ان کے وزیر فاسق ہوں گے۔ یہ سن کر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر بولے حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا مسلمان نمازیں نہیں پڑھیں گے؟
اس کے جواب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے سلمان بالکل ایسے ہی ہوگا۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت مومن کا دل یہ دیکھ کر پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، لیکن مومن کچھ کر نہیں سکے گا، کیونکہ مومن کی بات کون سنے؟ یہ سن کر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت کیا ایسے واقعی ایسے ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلمان، اس وقت ایماندار، وہ دور ایسا آ جائے گا کہ ایماندار سب سے ذلیل شمار ہوگا، تو اگر وہ بولے تو اس ایماندار کو لوگ کھا جائیں، اور اگر چپ رہے تو اپنے ہی غیظ و غضب میں مر جائے۔ پھر یہ کہ کیا بے نماز کا حشر؟ اب سوال یہ ہے کہ جو بے نماز ہے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ کسی ولی، کسی غوث، کسی کتب، کسی نیکوکار کے ساتھ ہوگا؟ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے محبوب، سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، سنن دارمی شریف میں موجود ہے، اور یہ کتاب یادداشتیں اس میں موجود ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے 4 بڑے بڑے کافروں کا نام لیا، اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ یہ کفار دوزخ میں پھینکے جائیں گے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بے نماز بھی ان کے ساتھ ہوگا، الامان الحفیظ۔ اور یہ صرف حدیث پاک ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہو گئے، یا اللہ ان کی برائی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ برے اس لیے ہیں کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے اور خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ ان قریب وادی غی میں پھینکے جائیں گے، اور وہ وادی غی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یعنی دوزخ کی وادیوں میں سے ایک وادی ایسی بھی ہے کہ خود جہنم اس وادی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے وادی غی کی گرمی سے بچا۔ اے میرے مسلمان بھائی، ہم ذرا سوچیں کہ بے نماز کے لیے اتنی سخت سزا کیوں ہے، تو ہمیں بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ نماز نہ پڑھنا یہ پرلے درجے کی ناشکری ہے۔ غور کریں کہ جس خالق و مالک جل جلالہ نے
بندے پر اتنے احسانات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یعنی اے بندو اگر تم شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، کہ اللہ نے بندے پہ اتنی نعمتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، کان دیے، پاؤں دیے، بندے کو زبان دی، آنکھیں دی، نیز ہوا، پانی، دودھ کی سبزیاں، پارا جات وغیرہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو امتی بنا دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی، ازاں بعد اپنے حبیب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت انعامات کیے، تو جو بندہ کھائے ساری نعمتیں اللہ کی اور تابع داری کرے خدا تعالیٰ کے دشمن شیطان کی، تو کیا ایسا بندہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے اور ہم آج ہی توبہ کریں، نماز کو پابندی سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ بندہ وادی غی میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کون سا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، توبہ کی اور ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نیک عمل کیے۔ یہ ایسے توبہ کرنے والے لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا جنت میں جائیں گے۔ توبہ کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو ایسے توبہ کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہی سن لیجئے، سورہ مدثر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں خوش طبیاں کر رہے ہوں گے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے۔ تو جب کامیاب ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے، تو اب خوشی کا اظہار کرنا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی جنتی جنت میں خوش طبیاں کرتے ہوں گے، پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں کبھی نظر نہیں آئے، یعنی جو دنیا میں رہتے تھے وہ کہیں گے کہ فلاں فلاں کبھی نظر نہیں آئے، وہ کہاں ہے؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ وہ تو دوزخ میں ہے۔ جنتی پوچھیں گے ایک دوسرے سے، بھئی وہ فلاں فلاں نہیں نظر آ رہا، تو کیا جواب ملے گا کہ جب یہاں نظر نہیں آ رہا، جنت میں تو نہیں نظر آ رہا، تو جواب ملے گا کہ وہ دوزخ میں ہیں۔ تو یہ سن کر وہ جنتی
ان دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پہنچ گئے؟ بات چیت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ قرآن پاک ہے۔ تو جنتی سوال کریں گے دوزخیوں سے کہ تم یہاں کس طرح پہنچ گئے، کیوں پہنچے؟ تو وہ دوزخ والے جواب دیں گے، یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن پاک، کیا جواب دیں گے دوزخ میں کیوں پہنچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ والے جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم دوزخ میں اس لیے پہنچ گئے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں پہنچ گئے دوزخ میں؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز مسلمان پڑھے گا کہ کافر پڑھے گا؟ مسلمان ہی پڑھے گا نا جی۔ تو وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نیز ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ والے جنتیوں کو جواب دیں گے کہ ہم دوزخ میں کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم فضول بحثیں کیا کرتے تھے، فضول بحثیں کیا کرتے تھے اور اگلی قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ دوزخ میں کیوں پہنچے؟ کہ قیامت کو نہیں مانتے۔ تو جو قیامت کو مانتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پھر وہ معاملات بھی اپنے ویسے ہی رکھے گا نا۔ تو جب یقین ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ڈیوٹی پہ آپ نے جانا ہے، سکول جانا ہے، وہ جانے سے پہلے تیاری کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ بچوں کو کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ فیکٹری میں جانا ہو تو جو ان کے لوازمات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یقین ہے نا کہ آگے جا کے کھڑے ہونا ہے، تو اگر یہ لوازمات پورے نہ کر کے گئے تو پھر آگے سے معاملہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اے بندے، اگر تو دنیا کے کسی انسان کے سامنے جانے سے پہلے تیاری کرتا ہے، سکول جانے سے پہلے اپنی وردی تیاری کا لحاظ کرتا ہے، اور اگر تو نے فیکٹری، آفس، مل، دفتر میں جانا ہو تو پہلے تیاری کرتا ہے، اور اگر تیرا آخرت پہ سچا ایمان ہے تو پھر تمہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے وہ تیاری بھی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ قلم میں یہ موجود ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی۔ اللہ کی قدرتیں بے شمار ہیں، سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، زمین دیکھو، یہ ستارے، ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں بے شمار ہیں۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی اور حکم ہوگا کہ اے بندو آؤ، رب تعالیٰ کو سجدہ کرو، آؤ ادھر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ یہ قرآن پاک ہے، سورہ قلم، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آرڈر ہوگا کہ یہاں سجدہ کر کے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حکم ہوگا کہ اے بندو آؤ، رب تعالیٰ کو سجدہ کرو، لیکن بے نماز سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جو بے نماز ہے نا، تو جب یہاں ہی نہیں مانی تو بے نماز سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اور ان کی آنکھوں پر ذلت چھائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا وہ کیوں نہیں سجدہ کر سکیں گے؟ وجہ کیا ہے کہ کل میدان محشر ہوگا، حکم ہوگا یہاں سجدہ کر کے دکھا، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ کیوں نہیں سجدہ کر سکیں گے؟ فرمایا وہ اس لیے سجدہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھو، نماز کی طرف آؤ، مگر یہ لوگ باوجود تندرست ہونے کے نمازوں کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو جب یہاں نہیں آئیں گے تو پھر میدان محشر ہوگا، وہاں بھی ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ بے نمازوں کی پشت، یہ پشت جو ہے نا تانبے کی پلیٹ کی طرح اکڑ جائے اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سارے کام کرتے ہیں، دیکھو بچپن سے کوئی کام چھڈیا، ہاں جی برائی کی بات نہیں کرتا، اچھائی کا ہی رکھنا، وہ کام چھڈیا، سارے کام مطلب کہ کر رہے ہو، تو جس لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دیکھو پیدا کرنے کا اصل مقصد ہے عبادت، باقی سارے کام چل رہے ہیں، کوئی سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کر رہا، اور اس پہ بار بار زور دیا جاتا، بار بار قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ مختلف پیرائے سے اللہ تعالیٰ نے نماز عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کیوں؟ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ اسی پر ہے، یہ حکم ہے، فرض عین ہے، تو جب تک ہم اس کو پورا نہیں کریں گے یہ ہمارے ذمے قرض ہے۔ تو کب نماز معاف ہے؟ جب بندہ ہو جائے نا مرفوع القلم، پاگل ہو گیا، اب پاگل ہے، اس کی کوئی سوچ رہی اپنی نہیں رہی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا کیا، اب وہ مرفوع القلم ہے، پاگل ہو گیا، ایسے معاملات۔ تو جب تک بندہ صحیح سلامت ہے، بیمار بھی ہے، تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ حکم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، تو لیٹ کے بھی اگر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے ہی پڑھ لے، چاہے آنکھوں کا اشارہ کیوں نہ ہو، ہاں جی ویسے اشارہ کر کے پڑھ لے، منہ سے پڑھتا جا اور اشارہ کرتا جا، نماز پڑھ لے۔ اتنی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، دیکھو کتنی سہولیت، اور کتنا بار بار کہہ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہی فرما دے، حکم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جبار ہے، قہار ہے، ایک مرتبہ ہی فرما دے تو بات تو ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ حکم دے دے تو بات تو ہو گئی، حکم ماننا پڑے گا، لیکن بار بار کہا جا رہا ہے، کئی پیرائے سے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ اس امت کا بھلا ہو جائے۔ تو اگر پھر بھی بندہ نہ مانے، پھر بھی بندہ نہ مانے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ اس کو پورا کرو، نماز پنجگانہ فرض ہے، دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، آج آنکھ بند ہوئی، سارے معاملات یہیں رہ گئے، تو ساتھ کیا جانا ہے؟ اتھے عملاں دے ہونے نے نکھیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی ہے، تو ذاتیں ختم ہو جائیں گی، یہ چودھری، یہ معاملے ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا داری، تو آگے جو ہے
اللہ کا کلام قرآن پڑھا ہوگا ساتھ جائے گا، نماز پڑھی ساتھ جائے گی، روزے رکھے ساتھ جائیں گے، درود پاک پڑھا ساتھ جائیں گے، عمل نیک جو ہیں وہ تجھے فائدہ دیں گے۔ تو جو چیز کام آنی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور جو ہے کہ سرکار علیہ السلام کو کوئی کمی تھی، نہیں کمی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں محبوب کہوں نا کہ یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں تو یہ چلیں گے، ہاں جی، سونے کے بن کے چلیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نہیں چلائی، ہاں جی، حضور علیہ السلام نے فقر میں اپنی زندگی کو بسر کر دیا۔ تو امت کو بھی یہی تعلیم ہے کہ میانہ روی سے چلو، معاملات بھی آپ کے طے ہوتے جائیں گے اور بندہ پھر مصیبت میں بھی نہیں پھنستا۔ کہو جی انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے سارے، ہاں جی، نماز ادا کریں گے، کہو جی انشاءاللہ سارے نماز ادا کرو، پنجگانہ عشاء کی نماز بھی پڑھ کے سویا کرو۔ تو کون سمجھائے گا؟ ہاں جی، زیادہ بندہ غصے کا اظہار کرے یا زیادہ معاملہ کرے تو وہ بھی ہر بار اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ سمجھا، کس کے لیے سمجھا رہے ہیں؟ اپنی خیر کا ہی ہے نا سب کی۔ تو نماز کو ادا کرو ہمت کر کے، کوشش کر کے۔ تو ادھر آنکھ بند ہوگی، قبر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تیری قبر کو نور اجالا فرما دے گا۔ جو یہاں سہولتیں تو ڈھونڈتا ہے نا، آنکھ بند ہوگی، ساری سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ واخر دعوانا